مدبر مسائل امت عزت مآب حضرت مفتی محبوب صاحب قبلہ کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ ایک باوقار بلند پایا قوم کا درد رکھنے والی عظیم شخصیت کا نام ہے۔ یہ جہاں پر دین متین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ خاکسار بھی اسی ادارے سے کسی طور پہ جڑا ہوا ہے۔ میں جب سے وہاں وابستہ ہوا تب سے لے کر آج تک بچشم سر دیکھ رہا ہوں، دیکھتا آ رہا ہوں، آئندہ بھی دیکھوں گا انشاءاللہ کہ حضرت مفتی صاحب بہت خلوص و للہیت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں۔ خود پڑھانا، طلباء کی ذمہ داری سنبھالنا، ہمارے وہاں پہ جو کھانا بنتا ہے مدرسے میں مطبخ، اس کی ذمہ داری بھی انہی کے کاندھے پر ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ شخصیت کہیں اور کی نہیں، آپ کی غنیمت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے بھی میرا رشتہ آپ کی بستی سے خاص ہو جاتا ہے کہ ہمارے ادارے کے جو پرنسپل صاحب قبلہ ہیں، صدر المدرسین ہیں، وہ کسی اور بستی سے نہیں، اسی بستی غنیمت نگر سے ہیں۔ اور ابھی مولانا خالد صاحب بھی شاید وہ بھی اسی بستی سے ہیں میرے خیال سے، وہ بھی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یاد رکھیے گا، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو غنیمت نگر کا نام صرف پیپلسانہ بھوجپور تک نہیں رہے گا، صرف مراد آباد تک نہیں رہے گا، بلکہ یہاں کے علماء، حفاظ و قراء کے ذریعے یہ نام اتر پردیش کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے کرناٹک کی وادیوں تک پہنچ جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے حضرت مفتی محبوب صاحب قبلہ عرصہ دراز سے مسلسل کرناٹک کی سرزمین پہ رمضان شریف میں قرآن مجید سناتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں مفتی صاحب؟ غنیمت نگر سے۔ کہاں کا نام روشن ہو رہا؟ بولو یار، آپ بھی بولو، غنیمت نگر۔ کس بستی کا نام روشن ہو رہا ہے؟ جو کام تم پیسہ خرچ کر کے نہیں کر سکتے، خاندان کی طاقت کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، مفتی صاحب نے وہ علم کی بنیاد پہ کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں تقریروں میں زیادہ تر یہ بات کہتا ہوں کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ہے حضرت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جذبہ لے کے جاؤ، یہاں سے جلسہ کیا ہے اتنا عالیشان آپ نے، تو من بنا کے جاؤ یہاں سے کہ یار بچوں کو اتنا تو ضرور پڑھائیں گے، کم از کم انہیں یہ تو پتہ رہے کہ ہم امت میں کس کی ہیں، بے شک بے شک۔ آئے کیوں ہیں، آئے کہاں سے ہیں اور جائیں گے کہاں، یہ تو کم از کم انہیں معلوم ہو، اور دنیاوی نالج بھی ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ نل بٹا نل، زیرو بٹا سناٹا، کچھ نہیں آتا جاتا، ٹرین میں کہیں جانا ہے تو پوچھ تاچھ کی کھڑکی میں کھڑے ہوئے ہیں، بتاؤ بیگ ٹانگے ہوئے تو دنیا ہنسے گی نہیں تو کیا ہوگا، اور ہنسے گی نہیں کیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر۔ بولو، آپ اپنے مکان میں سنگ مرمر لگوا لو، لباس اپنا 10,000 کا نہیں 20,000 کا پہنو، اور سینہ تمہارا علم سے خالی ہو تو کورے کاغذی رہو گے۔ تھوڑی دیر کی بری لگے گی، مگر کڑوی دوا بھی بڑی کام کرتی ہے کبھی کبھی۔ ہاں، کورے کاغذ ہی رہو گے، لباس سے زینت نہیں ہوتی، زینت علم سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، زینت، اونچا بولیے نا، زینت علم آپ کے پاس ہے۔ ارے میں تو یہاں تک کہتا ہوں، سر چھپانے کو چھت رہے نہ رہے، پہننے کو کپڑے رہے نہ رہے، یار پاؤں میں چپلیں رہے نہ رہے، مگر تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم رہنا چاہیے، بے شک بے شک۔ تمہارے پاس تعلیم کا جوہر رہنا چاہیے۔
ارے یہاں تک جملہ میں نے پڑھا کہیں پر کہ کھانا کھانے کو تھالی نہ ہو تو ہاتھ پہ رکھ کے کھا لو مگر اپنے بچوں کو پڑھا لو. سبحان اللہ زندہ باد. بہت اچھا پیغام. اے پی جے عبدالکلام بھارت کے راشٹرپتی رہے, میزائل مین رہے. اپنے بھارت کو پرمانو شکتی بنانے میں انہی کا یوگدان ہے, اور اس کا ایکسپیرینس کرانا اور باضابطہ منظر عام پر لانے میں اٹل بہاری واجپئی جی کا یوگدان ہے. اے پی جے عبدالکلام ایک ولیج اور گاؤں کے ہی رہنے والے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بہت کسی ارب پتی کھرب پتی کے بیٹے ہوں. بہن نے پڑھایا تھا اخبار بیچ کے, تو وہ اپنی فیس جمع کرتے تھے اور کچھ جو بچ جاتے تھے پیسے اس سے وہ کھانا وانا کھا لیتے تھے اخبار بیچ کے. آپ غربت کا اندازہ لگائیے کس قدر پور فیملی سے تھے وہ, مگر جذبہ تھا, ہمت, حوصلہ, ٹیلنٹ, ہارے نہیں. دیکھو اپنے بھارت کی سمویدھانک کرسیوں میں سب سے اونچی کرسی ہے راشٹرپتی کی, وہاں تک پہنچے. کسی سیاسی پارٹی کے یوگدان کی ضرورت نہیں تھی, ان کی قربانیاں ہی اتنی تھی کہ پورا بھارت انہیں سلام کر رہا تھا. سبحان اللہ. علم کی بنیاد پر ہی تو ہوا ہے. زور سے بولو یار ذرا. 4 یا 5 یا میں کہوں 6-7 کلومیٹر ہوگا بھوجپور یہاں سے. کتنا ہوگا چلو جتنا بھی 5 کلومیٹر مان لو. ایک غریب ہی کی تو بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز. ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بہت کوئی ارب پتی ہوں یا بہت خربوں پتی ہو, نہیں. لیکن ماں تہجد گزار, باپ تہجد گزار, پیشانی میں سجدے کی تڑپ, دل میں بیٹے کو پڑھانے کا جذبہ, ہمت, حوصلہ, اور بیٹا بھی ایسا پایا. نام عبدالعزیز روشن کیا, نام انہوں نے بھوجپور کا نہیں, مراد آباد کا, مراد آباد کا نہیں, بھارت کا. دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, بر صغیر کی نہیں, پوری دنیا کی. جتنے بھی اپنے پوری دنیا میں بر اعظم پائے جاتے ہیں, جہاں جہاں بھی اہل سنت کے مدرسے ہوں گے وہاں پر بالواسطہ یا بلا واسطہ فیضان پہنچا ہے حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز مراد آبادی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت زندہ باد. کس چیز کی برکت ہے؟ آواز آئے علم کی. زور سے بولو, کس چیز کی برکت ہے؟ اونچا بولیے نا. علم کی برکت ہے. تو ہم نے یہ کوئی غلط تھوڑی کہہ دیا جو آپ سے کہہ دیا. حوصلے اس طرح آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو, بھلے 2 نوالے کم کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. ذرا آواز اونچی آئے, اپنے بچوں کو لیکن. ارے ایسے ماحول ڈیولپ کرو اپنے گھروں کے کہ خدا نخواستہ اللہ ہمیں معاف کرے, وہ حفاظت کرے, ہمارے مدرسوں کے دروازے بند کر دیے جائیں تب بھی علم کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. یہ ماحول پیدا کرو. بہت اچھی بات ہے حضرت, بہت اچھی بات ہے وہ ماحول پیدا کرو. نام ہے امام علاء الدین سمرقندی. گھر کا ماحول تھا, صرف بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا, بچیوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا. سبحان اللہ. صرف بیٹوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا, بیٹیوں کی گھٹی میں بھی علم کو پلا دیا جاتا تھا. اور ایسا بہترین زبردست علم کا ذوق شوق کہ سو رہے ہوتے تھے تو علم تھا, جاگ رہے ہوتے تھے تو علم تھا, سفر ہے تو علم ہے, حضر ہے تو علم ہے. اور گھر پہ بیٹیوں کا, بہنوں کا, بیویوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا پکا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت ہے, بچوں کو سنا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت ہے, خود محو آرام ہے تو قرآن کی تلاوت ہے. اور جب خواب میں ہے تو بیہودہ خواب نظر نہیں آتے تھے انہیں, تب بھی انہیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی بہت اچھی بات ہے حضرت, پیغام. جب ہر گھر ہی مدرسہ ہوگا, لگاؤ بین. ارے توجہ ہے, جب ہر گھر ہی اسکول ہوگا, کیسا ماحول تھا امام علاء الدین سمرقندی. اللہ اکبر. انہوں نے کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء. مردوں کو یاد نہیں ہوتی تھی, ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو علماء تھے, زبانی یاد نہیں ہوتی تھی.
اور دیکھ کے بھی اس کے جو متون تھے اس کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا تھا، مدد لینا پڑتی تھی دوسری کتابوں کی، لیکن بیٹی کو اللہ نے ایسی ذہانت دی، گھر کی ایسی تربیت کہ پوری کتاب سمجھ بھی لی، سمجھا بھی دی، پڑھ بھی لی، پڑھا بھی دی اور زبانی یاد بھی کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو ذرا زور سے۔ سبحان اللہ۔ نام رکھا بیٹی کا فاطمہ، سمرقند کے خلیفہ کا، پیغام رشتہ نکاح کا۔ ہمارے وہاں پہ زیور پہ یہ اس پہ جہیز پہ زور بہت ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹیوں کو پڑھا دو، تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، انہیں قابل بنا دو، جو شریعت نے حق دیا ہے وہ دے دو، گناہ سے بھی بچو گے، حق العبد سے بھی بچو گے۔ ایسی زبردست فقیہہ کہ پوری کتاب زبانی یاد۔ خلفاء کے رشتے آ رہے ہیں، حضرت ٹھکرا دیا آپ نے رشتے، پریسیڈنٹ کے رشتے، جس کے اشارے ابرو پہ لوگ گردش کرتے ہیں اس کے رشتے، ایک عام گھر، ایک مولانا کے گھر پہ، آپ کے مکان کے باہر رشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ آپ کی بیٹی کو اللہ نے ایسی فقاہت دی ہے، ان کا رشتہ آپ خلیفہ کے ساتھ کر دیجئے، وزیر اعظم کے ساتھ کر دیجئے، پریسیڈنٹ کے ساتھ کر دیجئے۔ امام علاء الدین سمرقندی نے فرمایا دولت کی بنیاد پہ رشتے نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو فقیہہ بنایا ہے، بہترین عالمہ بنایا ہے۔ رہی بات دولت کی، رہی بات تخت و تاج کی، تو کان کے پردے کھول کے سنو، آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے، ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا سنبھلی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ ٹھکرا دیا رشتہ۔ آپ ہی کے ایک شاگرد تھے امام کاسانی، امام ابو بکر ابن مسعود کاسانی، انہوں نے بھی رشتہ کسی کے ذریعے سے پہنچوایا، فرمایا کہ تم اگر ان سے کہو رشتے کے وہ متمنی ہیں تو میری بیٹی کو یہ پوری کتاب زبانی یاد ہے، تم اس کتاب کی تشریح کر دو اور لکھت میں سمجھا دو مجھے کہ تم نے کتنا سمجھا ہے میری کتاب کو۔ تو انہوں نے جو اس کی تشریح کی تو وہ پوری کتاب ہو گئی کئی جلدوں میں، بدائع و ثنائے۔ جب دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، فرمایا ہاں یہاں پر میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ دولت کی بنیاد پہ نکاح نہیں ہو رہا ہے، علم کی بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے۔ آج ہمارے وہاں پر رشتوں میں زیادہ تر لوگ دولت کو اہمیت دیتے ہیں۔ بے شک دولت بھی دیکھو مگر اس سے پہلے لیاقت بھی دیکھو، علم بھی دیکھو، دین بھی دیکھو، دینداری کا جذبہ بھی دیکھو، ورنہ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کورٹ کچہریوں کے ذریعے سے۔ بات آ گئی تو یہ بھی بتا دوں کہ اس موقع پر شادیوں کا بہت بھاری سہلک چل رہا ہے، جگہ جگہ کوئی میرج ہال نہیں ملے گا جہاں پہ شادی نہ ہو۔ مگر اے مسلمانوں، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اللہ کی پناہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی کہ کیسا حال ہے میری قوم کا، قیامت سر پہ منڈرا رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی نمائش کا عالم یہ ہے کہ دیور کے لیے الگ گاڑی ہے اور نندوئی کے لیے الگ گاڑی ہے، بہنوئی کے لیے الگ گاڑی ہے، لڑکے کے باپ کے لیے الگ گاڑی ہے، لڑکے کے بہنوئی کے لیے الگ گاڑی ہے۔ وہ جناب والا لڑکے یعنی لڑکے کے ماں کے لیے زیور الگ ہے۔ یار تم مٹو گے نہیں تو تمہیں کیا ہو جائے گا یہ بتاؤ؟ جب تم ایسی حرکتیں کرو گے، دوسری طرف ڈیجوں کا رواج بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام نکاح کو منع کر دیں تو آفت کرتے ہیں، مصیبت کرتے ہیں، بندوقوں کی نال پہ رکھ کے لوگ 10,000 کی گڈیاں چھوڑ دیتے ہیں، پوری پوری رات طوفانیں بدتمیزی کرتے ہیں۔ جس قوم کے بچے پانی کی وجہ سے تڑپ رہے غزہ کی سرزمین پہ، جن کے پاس پینے کو پانی تک نہیں، سر چھپانے کو چھت نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، اس قوم کے لوگ اگر اس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کریں گے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو آسمان سے پتھر برس پڑے۔ بے شک آسمان سے پتھر برس جاتے، یہ تو صدقہ ہے آپنا کے لال کا۔ ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں، ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہے جو ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک بارات دیکھی ابھی ریسنٹلی، ڈیجوں کے آگے مفتی صاحب ناچتے ہوئے جا رہے تھے، لڑکے نوجوان ہمارے، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں
تمہیں غزہ کے مظلوموں کی وہ ویڈیو نظر نہیں آتی کہ ٹانگیں پھٹی پڑی ہیں ان کی مگر پھر بھی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے، ان کے پاس پانی پینے تک کو نہیں بچا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھتڑے بکھڑے پڑے ہیں اور تم یہاں ڈیجوں کے آگے ناچ رہے ہو۔ ارے دنیا تمہیں مارے گی، کوٹے گی اور نہیں کرے گی تو کیا کرے گی جب تمہارا کام ہی ایسا ہو گیا، تمہاری حرکتیں ایسی ہو گئیں۔ اور اگر امام صاحب نے منع کر دیا تو امام صاحب سے ناراض، مفتی صاحب نے منع کر دیا ان سے ناراض، گھر کے کسی ذمہ دار نے سمجھایا کہ بھی دیکھو ایسا نہ کرو، نکاح نبی کی سنت ہے، سنت کا مذاق نہ اڑاؤ یار، پاکیزہ کام میں بے حیائی کا کام نہ کرو، بے حیائی کا کام تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر یہاں تو بدرجہ اولا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سنت رسول اللہ کی ہے اور رسول اللہ کی سنت میں بس خالی نکاح ہی باقی رہ گیا ہے، پڑھنے پڑھانے کا سنت باقی تو سب شیطانیت آ گئی ہے۔ بے شک بے شک، بہت اچھا پیغام۔ لڑکے الگ ناچ رہے ہیں، لڑکیاں الگ ناچ رہی ہیں، بے حیائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، بدکاری نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا، پھر دنیا تمہیں برا بھلا نہیں کہے گی تو کیا ہوگا۔ وہ یار پلٹ کے آ جاؤ، میں نے آیے کریمہ کی تلاوت کی، رب کہتا ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے پریوار والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وہ ایسی آگ ہے کہ اس کا ایندھن، اس کا ایندھن یہ پتھر ہے، اللہ اکبر، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ پلٹ کے محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب۔ کئی لاکھ روپے اڑا دیے، ایک ویڈیو میں نے دیکھا کئی لاکھ روپے ناچنے والوں گانے والوں پیسے سے کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں، پتہ ہے یہ کیسے ہوتے ہیں؟ امام صاحب کے لیے اگر کسی نے کہہ دیا کہ یار ان کے بھی بال بچے ہیں، ہماری مسجد کو آباد کرتے، کوئی آئے نہ آئے مگر انہیں اذان بھی دینا، مسجد کو آباد بھی کرنا، کسی نے 1000-2000 روپے نکاح کے ٹائم پہ زیادہ دلوا دیے کہ بھئی چلو 3000 چل لیں، 4 دے دو، 5 دے دو، تو آسمان سر پہ اٹھا لے گا۔ بے غیرت انسان، شرم آنا چاہیے، یہ 12000 15000 میں 24 گھنٹہ مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، صفے یہ بچھائیں، مسجد کی خدمت یہ کریں، ارے تم آؤ نہ آؤ، خدا کے گھر کو یہ آباد کریں، آزان یہ دیں، 1000 تو 1000 امام پہ زیادہ چلے گئے، تمہیں تکلیف ہونے لگی، اور وہ جو 1,00,000 2 لاکھ کئی لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیے گئے، اسے دیکھ کر کے تمہاری آنکھیں نہیں پھٹتی، تمہارا کلیجہ منہ کو نہیں آتا۔ بہت اچھا پیغام ہے حضرت، بہت اچھا، بہت عمدہ۔ اماموں کی تنخواہیں اچھی ہوں گی تو وہ فیملی کے لوگ بھی پڑھائیں گے جو بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ بے شک بے شک، پیسوں کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ جو فیکٹ ہے اس کو کیسے چھپاؤ گے۔ آج امیروں نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے کیوں روک لیے؟ اس لیے کہ ہم نے اس علم کا معیار اتنا گرا دیا کہ جس کی کہیں نہیں چلتی ہو وہ سیدھا امام صاحب پہ جا کے نزلہ اتارے گا۔ امام صاحب پہ نزلہ اتارنے والے قبر پھٹ جائے گی تیری، یاد رکھنا اس بات کو۔ کوئی شرعی کمی امام میں ہے تو بے شک تجھے اعتراض کا حق ہے، یہ شرعی کمی نہیں ہے کہ تیری بول چال بند ہو گئی تو 10 آدمیوں کو مخالف بنا دیا امام کا۔ بہت اچھا پیغام ہے حضرت، ماشاء اللہ۔ ہاں شرعی کمی ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو بے شک نہیں کرے امامت میں۔ شرعی کمی اس کے اندر کوئی ایسی ہے کہ گناہ کبیرہ اعلانیہ کرتا ہے، فاسق معلن ہے، تو بے شک اس کے خلاف آبجیکشن کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے سلام نہیں کیا، ابے تو کر لیتا؟ بہت اچھا پیغام ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام کی توجہ نہیں کی، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے کبھی انسان ہے، امام بھی تو انسان ہے، کوئی فرشتہ امام کوئی آسمان سے ٹپکا رہا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ کبھی توجہ نہیں گئی، امام صاحب کی سلام نہیں کیا، لے اس نے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی، 10 کو اور روک لیا۔ تم ہی کر لیتے سلام تو تمہارا کیا چلا جاتا؟ تمہارے گھر پہ بیٹا پیدا ہو تو سنبل سے مولانا توصیف رضا نہیں آئیں گے کان میں آزان دینے، رات کے 3 بجے 2 بجے، موسم سردی کا ہو گرمی کا یا برسات کا، وہ تمہارا امام ہی آ رہا ہے بیچارہ تمہارے بچے کے کان میں آزان دینے کے لیے۔ ابا کا انتقال ہوا، جنازہ امام پڑھائے، بیٹا پیدا ہوا، کان میں آزان امام دے، تمہارے بیٹوں کو اللہ رسول کا نام امام سکھائے، تمہاری بیٹیوں کو قرآن امام پڑھائے، تمہارے گھر میں دین کا کام امام کرے، تمہارے گھر تک قال اللہ قال رسول کی صدا امام پہنچا رہا ہے۔ رات میں 3 بجے 2 بجے جس وقت بھی آ رہے ہو، امام دوڑا جا رہا ہے، تو اس پہ کچھ زیادہ پیسوں کی آمدنی ہو بھی جائے تو کہیں اور لے کے تو نہیں جا رہا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے۔ اور ساتھیوں، اماموں سے کہتا ہوں، دین کی خدمت
خدمت دل کے ساتھ کرتے جاؤ، کسی کی بات پہ دھیان نہ دو۔ اور عوام سے کہتا ہوں کہ اماموں کو سینے سے لگاؤ یار، نفرت نہ کرو، وہ بھی انسان ہیں، ان کا دل نہ توڑو۔ اسلام دل توڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹا رکو، بات یہاں سے نکلی کہ امام نے کہہ دیا کہ بھئی ڈی جے مت لے کر کے آؤ، شیطانیت مت پھیلاؤ، تو امام سے ہی ناراض ہو گئے۔ ارے یار خود بھی دیکھو کیسے حالات چل رہے ہیں ہم لوگوں کے، کہ غزہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، یار وہاں ایک ویڈیو کیا دیکھا ہی نہیں جاتا، صحیح میں تو دیکھ ہی نہیں پاتا، میں اپنی بات بتاؤں، سامنے آ جاتا تو بس حالت کیا ہوتی ہے ہماری آپ کی سب کی، کہ مکان کی چھت نہیں، ملبہ ہے، اور پھر بچے کو لے گئے اٹھا کر کے ایک جگہ، اب بتاؤ وہاں پہ آپریشن تھیٹر تک نہیں رہے، لائٹ تک نہیں ہے، جس قوم کے پاس پینے کو پانی تک نہیں بچا، آپ اندازہ لگائیے۔ مگر بھئی میں نے ایسا ایمان نہیں دیکھا کسی کے اندر۔ اب تو بولو نا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جملہ بول دو اجازت دو تو، وہاں کے ایک نابالغ بچے کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور ہم سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو اس بچے کا ایمان بھاری ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ان کی زبان سے پتہ کیا نکلتا، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بے شک ان کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، بے شک بے شک۔ کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ کے علاوہ۔ اس کو لے گئے بچے کو، اور بتاؤ ٹارچ جلا کے آپریشن کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر کے ہاتھ کب کپا رہے ہیں، ٹانگ پھٹی پڑی ہے، بچہ یتیم ہو گیا، ماں نہیں، گھر نہیں ہے۔ بھئی ماں بھی ہوتی تو کم سے کم آنچل میں تو چھپاتی اپنے بیٹے کو۔ خدا کی قسم بچے کو جب تکلیف ہوئی تو اس بچے نے شکوہ نہیں کیا، رویا نہیں وہ بچہ، پتا اس نے کیا کیا، جیسے اس نے ٹانکے بھرنے شروع کیے، میرے اس بچے کو تکلیف ہوئی تو اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سوئی ہوئی امت کو بتا دیا کہ دیکھو کچھ رہے نہ رہے کوئی بات نہیں ہے، دنیا کا سامان نہیں ہے مگر سینے سے لگا ہوا قرآن تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ سبحان اللہ بھائی۔ اس بچے نے ہمیں آپ کو احساس دلایا کہ کربلا والے کون ہوتے ہیں، دیکھنا ہو تو غزہ میں آ کے دیکھو، بے شک بے شک۔ حقیقت میں کربلا والوں کے راستے پر کون ہے، دیکھنا ہو تو غزہ میں جا کے دیکھو، فلسطین میں جا کر کے دیکھو۔ اے میرے غنیمت نگر کے دینی بھائیوں، آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی قرآن سے محبت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ ابھی رمضان شریف کا مبارک مہینہ نکلا، ہماری تمام مسجدیں آباد تھی، بھری ہوئی تھی، نمازیوں سے لبالب تھی، مگر جیسے ہی عید الفطر کا مبارک تہوار آیا، ظہر کی نماز میں دیکھو نمازی آدھے رہ گئے، عصر میں دیکھو تو آدھے سے آدھے رہ گئے، مغرب میں دیکھو تو ان سے بھی کم، عشاء میں دیکھو تو وہی رہ گئے جو پہلے تھے شعبان میں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رمضان ختم تو نمازی بھی ختم، یہ کتنی غلط بات ہے بھائیو۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کو پڑھا کرو، کربلا کا میدان نگاہوں کے سامنے رکھا کرو۔ فاطمہ کے شہزادے مولا علی کے شیر نر نے سجدے کے اندر اپنی گردن کٹوائی، اللہ اللہ، کتنی کتنے زخم کھائے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، مگر پھر بھی میرے حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ اے لوگو، سجدے تو سب نے کیے، تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے امام عالی مقام کا سجدہ دیکھو، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے تک سارے لوگ بولیے زور سے، یا حسین، آواز آئے بھئی یا حسین، اور زور سے یا حسین۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، ماشاءاللہ نماز عشق ادا ہوتی ہے۔ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکا یا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ یہ دشتے
دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا. پڑھو جھوم کے حیا علی الصلاۃ. اللہ خوش رکھے بھئی، آپ سب کو خوش رکھے. جھوم کے پڑھو حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ. حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ. عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو. امت سے عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو، اپنی رضا کا جام پلایا حضور کو. چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو. امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا. حیا علی الصلاۃ. حیا علی الصلاۃ. بلند آواز سے حیا علی الصلاۃ. دیکھو صدا سن کے ہوا بھی جھومنے لگی. کتنی میٹھی میٹھی ہوا چل رہی. اے سی بھی فیل ہے اس کے سامنے. یہ قدرتی ہوا ہے. ہاں، اور دیکھو ہم لوگ اگر واقعی صحیح معنی میں صحیح راستے پر آ جائیں نا دین کے، تو انشاءاللہ زمانہ سلام کرے گا. جب ہم ہی برے ہو گئے، نشیڑی ہمارے یہاں ہونے لگے. میں تو گاؤں میں جلسوں میں جاتا ہوں، مجھے کمیٹی والے بتاتے ہیں حضرت نشے کے بارے میں بول دیتا. میں سن کر تعجب کرتا ہوں، یار اب سے 10 سال پہلے 8-9 سال پہلے کوئی نہیں کہتا تھا نشے کے بارے میں بولو. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ولیجز میں، گاؤں میں، ٹاؤن ایریاز میں بھی بیماری پھیل گئی کہ لڑکے نشہ کر رہے ہیں. بتائیے، جو قوم تلواروں کی چھنکار میں سجدہ کرنے آئی تھی وہ نشہ کر کے نالیوں میں پڑی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہا. نالی میں پڑے ہوئے، وہ نالیوں میں گدول رہے ہیں، اور اسی نالی کو، پانی کو وہ نینی تال کا جھرنا سمجھے بیٹھا والا. وہ صحیح کہا. اب ڈوگ بھی آتا وہاں پہ. چلو وہ لفظ مت بولو جو انہوں نے بولا، تھوڑا مہذب بول لو. اور وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہے. بتاؤ کہاں پہنچ گئے شیطانیت میں. معاذ اللہ، توبہ توبہ. حیرت ہوتی ہے. اور یہ نوجوان لڑکے، بھیا جب سے موبائل چلا پوچھو مت. اس کا استعمال صحیح کرو تو بہت کام کی چیز بھی موبائل. اور ورنہ جیسے رات میں ہم یہاں سے واپس جائیں گے، چلو بستیوں کا نام نہ لو، کسی بھی بستی سے گزریں، گاؤں کے باہر قبرستان کی باؤنڈری ہے، پورے گاؤں کے لوگ سو رہے ہوں گے، 2-4 مجنوس باؤنڈری پہ ضرور ملیں گے، کان پہ موبائل لگا ہوا ہوگا. اسکول کی باؤنڈری ہے، 2-4 مجنوس ضرور ملیں گے. تالاب کی باؤنڈری پہ بیٹھے بیٹھے کئی تو تالاب میں گر گئے. کام کیا ہے؟ موبائل کان پہ. ابھی بھئی تیرا رات میں کون سا کام چل رہا ہے؟ ابھی ایسے بات کرے گا رات میں 3-4 بجے، موبائل نہیں ہٹائے گا جیسے انل امبانی نے پاور پلانٹ کا ٹھیکہ جناب کو دے رکھا. تیرا کون سا کام ہے؟ رات میں پورے گاؤں کے لوگ سو رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہمیں کسی بتانے والے نے ایک دفعہ بتایا کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے، سینکڑوں تیار بیٹھے. یہ بیماری اور لگ گئی. اب بارشتہ ڈھونڈے پڑے تو وہ پہلے سے نپٹا پڑا. ماں باپ کی ناک کٹوا دی. جہاں ماں باپ شادی کریں بے شک اپنا مشورہ دو، مگر شادیاں وہی کامیاب رہتی ہیں جس میں ماں باپ کی منشا شامل ہوتی ہے، جس میں ماں باپ کی رضا شامل ہوگی، وہی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں. اور جس طریقے سے آج کل شادیاں یہ سننے میں آ رہی ہیں، توبہ توبہ، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا ہے. اور مجھے جملے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہماری قوم کی بعض بیٹیاں تو معاذ اللہ مرتدہ ہو گئیں، ارتداد کی راہ پہ چلی گئی، معاذ اللہ غیروں کے ساتھ فرار ہو گئیں. اس کی ایک وجہ یہ شادیوں کا مہنگا ہونا بھی ہے. اور تم بھی اپنی بچیوں پہ نظر رکھو، وہ پڑھنے جاتی ہیں وقت پہ کیوں نہیں آتی؟ اور شادی سے پہلے ان کے ہاتھ میں موبائل جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. بچیوں کی حفاظت کی جاتی ہے. بچیوں کو بالکل، میں کیا بتاؤں، شرم آتی ہے. ویڈیو دیکھتا ہوں میں تو کچھ دیر دماغی کام نہیں کرتا. کیسے حالات ہیں. اور میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، میری بیٹیوں تم کنیزان فاطمہ زہرا بنو ہیں. اور پھر رزلٹ آخر میں کیا آتا ہے ان کے؟
کسی کی لاش کہیں پڑی ہوئی ہے، کیا ہوتا وہ سب جانتے، مجھے کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ اے میری بیٹیوں اور اے جوانوں، تم بھی نکاح کو آسان کرو، اپنے بازوؤں کی کمائی پہ بھروسہ کرو، ساس سسر کی دولت پہ نکاح نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، بازوؤں میں طاقت دی ہے، اور کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے، بھلا تب ہوتا ہے جب پیدا کرنے والا خدا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ہے۔ ارے کئی ماں باپ اگر لڑکے ہی لڑکے ہیں تو وہ تو بات کرنے تیار نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب کو کہا اگر صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں نا، ارے تو اسے پوچھو مت، ایسے پھٹ جائے گا جیسے۔ ان سے اگر کوئی مشورہ کرے بھائی شادی کر لو، تو ابھی ہر سال ٹالنے پہ ہے کہ اگلے سال کچھ چیزیں اور نکل جائیں گی، کچھ چیزیں اور نکل جائیں گی، تو 2-3 سال کے بعد ہی کریے، پھر بلڈوزر ہی چلے گا، ٹینشن مت لے۔ قبر بھی کھدوا لیے بڈھے اس سے، ویسے کچھ نہیں ملے چاہے بعد میں، چاہے بعد میں پتہ یہ چلے کہ میں وائف کے گھر سے باہر ہو۔ ارے یار کسی کے کچھ دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے، جملہ میں نے بولا نا، جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو تیری جھولی بھر جائے گی انشاءاللہ۔ بے شک۔ زور سے بول میرے بھائی، زور سے بول، اور زور سے۔ شراب اور یہ جوا بھی بہت چل رہا ہے اس ٹائم پہ، یہ IPL کے بہانے سے، یہ ڈریم 11 بولتے، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ بھی جوا ہے۔ ان سب چیزوں سے بچو میرے ساتھیوں، پلٹ کے پیارے نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، انشاءاللہ عزت یہاں بھی پاؤ گے، عزت وہاں بھی پاؤ گے۔ بات نکلتے نکلتے یہاں تک آ گئی، میں یہ کہہ رہا تھا اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں دین سکھاؤ۔ دیکھو جب گھروں کے ماحول دینی ہوتے ہیں، گھروں میں تعلیم کا نظم بنا ہوا ہوتا ہے، تعلیم کا نظام بنا ہوا ہوتا ہے، تو صرف بیٹے ہی زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی آراستہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام علاء الدین سمرقندی کی بیٹی کا نکاح ان کے شاگرد حضرت امام کاسانی سے ہوا۔ جانتے ہو ان کے گھر کی شان کیا تھی؟ جب گھر پہ تھیں اپنے باپ کے، تب بھی گھر پہ کوئی سوال آتا تھا، فتویٰ لکھا جاتا تھا، تو فتویٰ صرف باپ نہیں لکھتا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی بھی فتویٰ لکھا کرتی تھی اور ابا اس کی تصحیح کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ جاتا تھا فتویٰ تو دستخط امام علاء الدین سمرقندی کا بھی ہوتا تھا اور ان کے نیچے دستخط ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی ہوا کرتا تھا۔ اور سنو، جب یہ اپنے شوہر کے پاس گئیں، یعنی یہ کہہ لو کہ اپنے سسرال گئیں، تو وہاں پر میں بتا رہا تھا نا ان کی بھی درسگاہ لگا کرتی تھی، تو کئی مرتبہ ہوتا ہے درسگاہ میں، جیسے کلاس میں آپ نے ٹیچر سے، اپنے استاد سے کوئی سوال پوچھا تو ایک دم اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے، تو وہ کتاب کھول کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اندر جاتے تھے، فوراً آتے تھے، فوراً جواب دیتے تھے۔ ایک دن طلباء نے، شاگردوں نے، اسٹوڈنٹ نے پوچھا، حضرت آپ کتاب دیکھتے نہیں، اندر جاتے ہیں واپس آتے ہیں فوراً جواب دے دیتے ہیں، اندر کون سی لائبریری ہے حضرت، آپ کو پڑھنے میں بھی ٹائم لگتا ہوگا؟ مسکرا کے کہنے لگے، یار تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میں اس بات کو اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہا کانت تنقل المذہب نقلا جیدا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ فقہ حنفی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کرتی تھی۔ وَكَانَ زَوْجُهَا الْكَاسَانِي رُبَّمَا يَهِمُ فِي الْفَتْوَى فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے شوہر کو کبھی کبھی فتویٰ دینے میں کچھ وہم ہو جاتا، کچھ خطا ہو جاتی تھی، فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ، اس فتوے کو درست کرنے کا کام ان کی بیوی کیا کرتی تھی۔ سبحان ذرا جھوم کے بولو نا یار سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھائی۔ اب میں وہ نعرہ لگا رہا ہوں جس نعرے کو لگانے کے لیے مجھے اتنی لمبی تمہید باندھنا پڑی ایک طریقے سے، کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بولو بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ ایک نعرہ اور لگاؤں گا، آپ بولیں گے نسلوں کو بچائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے اور نسلوں کو بچائیں گے۔ آواز آئے، اور نسلوں کو بچائیں گے۔ تعلیم کا ماحول بنائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، آج کے جلسے سے یہی پیغام لے کے جائیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے قریب رہتے ہو آپ، پوری دنیا جانتی ہے حافظ ملت کو،
سلام کرتے ہیں سب لوگ. کتنے شاگرد پیدا کیے، ایک سے ایک علم کا چٹان آپ نے پیدا کیا، اور آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے. صدقہ علم ہی کا تو ہے. بے شک اونچا بولو صدقہ. اور جہاں سلطنت کام نہیں آتی، ہاں دولت بھی کام نہیں آتی، کبھی کبھی ایسا پیچ پھنس جاتا ہے، علم کام آتا ہے. بے شک بے شک. آواز آئے کیا کام آتا ہے؟ اونچا بولو کیا کام آتا ہے؟ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید یہ کہہ بیٹھے، انہیں مت دیکھو ہمیں دیکھو، یہ کہہ بیٹھے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر میں اپنے ملک کی سرحدیں نہ چھوڑوں تو میری بیوی زبیدہ پہ 3 طلاق، میری بیوی پہ 3 طلاق. سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنی سلطنت کی سرحدیں نہ چھوڑوں. اب بتاؤ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے سلطنت اتنی بڑی تھی، کیسے سرحد چھوڑتے، کیسے نکلتے؟ بعد میں خیال آیا یار میری بیوی زبیدہ پہ طلاق پڑ جائے گی، سرحد کیسے چھوڑ پاؤں گا میں؟ یہاں پہ دولت کام نہیں آ رہی تھی، سلطنت طاقت کچھ کام نہیں آ رہا تھا. کام آئی تو فقاہت کام آئی. سبحان اللہ. زور سے بولو کام آیا تو علم کام آیا. جہاں پر عقل بھی جا کر سرنڈر ہو جائے وہاں پہ رہنمائی کرتا ہے علم. سبحان اللہ. پڑھوا دیں گے بعد میں، کوئی بات نہیں ہے. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ. دیوانہ اس کا خیال کر لیو. بہت بولو، آپ سکون سے بیٹھے رہے، ایسے بیٹھے رہیے. زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے سبحان اللہ. جہاں پر عقل، دولت، طاقت سب سرنڈر، علم کام آتا ہے. سبحان اللہ. بادشاہ نے کہا کوئی راستہ ہے جو میری بیوی پہ طلاق نہ پڑے اور میری بات بھی پوری ہو جائے؟ حضرت امام ابو یوسف مسکرا کے بولے خلیفہ تیری بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی. کہا حضرت کیسے نہیں پڑے گی؟ اپنے ملک کی سلطنت سے باہر کیسے جاؤں گا سورج ڈوبنے سے پہلے؟ کہا جا مسجد میں چلا جا، اس لیے کہ مسجد میں نہ تیری سلطنت ہے نہ تیرے ابا کی سلطنت ہے. سبحان اللہ. اب تو بولو نا سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ. ایک صاحب اور تھے، وہ یہ کہہ بیٹھے کہ ہماری بیوی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو بیوی پہ طلاق پڑ جائے. یہ شوہر بھی بڑی عجیب چیز ہے، جب محبت کرے گا تو چاند سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا، اور جب نفرت کرے گا تو تب تک سانس نہیں توڑے گا جب تک 3 طلاق نہیں دے گا. اور بعد میں مفتی صاحب کو پریشان کرے گا حضرت کوئی راستہ نکال دو. ابے مفتی صاحب کیا PWD کے منتری ہیں کہ راستہ نکال دیں گے؟ بلڈوزر چلا کے تو آیا ہے، گھر اجاڑ کے تو آیا ہے، اب کیا راستہ نکلے گا؟ پہلے آتا تو مفتی صاحب تجھے طلاق حسن بتاتے. یہ طلاق کے اتنے کیسز نہ ہوتے تو معاملہ سپریم کورٹ کیوں جاتا؟ دشمن کو کچھ نہ کچھ موقع تو ہم نے بھی دیا نا. مانا کہ دشمن تو فراق میں بیٹھا ہے مگر موقع ہم نے بھی تو دیا ہے. 3 طلاق دے گا، غصے میں آئے گا. تو اب وہ کہہ بیٹھے یہ بات، اب بڑے پریشان، یار چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے اور میں نے کہہ دیا. وقت کے فقی نے جواب دیا کہ تم حانس نہیں ہوگے نہ تمہاری بیوی پر طلاق پڑے گی، اس لیے کہ میرے پاس قرآن کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ بولو زور سے، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. انسان سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا، اور تیری بیوی بھی انسان ہے، اس حیثیت سے تیری بیوی چاند سے زیادہ حسین ہے. کس نے معاملہ حل کیا؟ علم نے. زور سے بولو کس نے؟ اچھا حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا، نبوت کا دروازہ بند. امت کی رہنمائی کون کریں گے؟ اہل علم کریں گے. آواز آئے کون کریں گے؟ اونچا بولو کون کریں گے؟ جہنم سے بچانے کا راستہ کون بتائیں گے؟ جنت میں جانے کا راستہ. ان میں مانا کچھ لوگ غلط بھی ہوتے ہیں مگر ان غلط کی وجہ سے اچھوں کو برا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں تو 5 اس میں ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا باقی 5 سے بھی تم خریدنا بند کر دیتے ہو؟ نہیں کرتے نا، اچھوں کو اچھا کہتے ہو. ہمارے وہاں پہ نا کسی ایک عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی نظر میں پورے ضلع مراد آباد کے عالم غلطی ہو گئے.
میں یہ کہتا ہوں کہ عالم غلط نہیں ہوتے، بات یہ ہے کہ کچھ ڈکیت قسم کے لوگ عالموں کا چولا پہن لیتے ہیں۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ عالم غلط نہیں ہوتا، کوئی اگر علم حاصل کرنے کے بعد بھی غلط ہے تو سمجھ لو پھر وہ بے پناہ غلط ہے، اس لیے کہ اسے علم نے بھی فیض نہیں پہنچایا۔ اہل علم کیا ہوتے ہیں دیکھنا ہو تو ہمارے مفتی صاحب قبلہ کو دیکھو، آج جا کر کے دیکھو سرائے ترین میں کتنی قربانی دی ہے، چوکھٹ چوکھٹ جا کے گھر گھر جا کر کے ان کے بچوں کو لانا، تربیت کرنا، قربانی دینا، مدرسہ خود چلانا اپنے طور پہ، کمیٹی والے کتنے خوش رہتے ہیں، قربانی دینے والوں کو دیکھنا ہو اہل علم کو۔ آج کے زمانے میں بھی تو زیادہ دور نہیں ہے، دول پوری حضرت مفتی عاقل صاحب قبلہ کو دیکھو، ہمارے استاذ گرامی، آپ دیکھو آج کے زمانے میں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو ایک سے ایک بہترین عالم موجود ہیں، ایک سے ایک بہترین علماء موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، آقا کی ٹھنڈک دل کا چین، زندہ باد زندہ باد۔ کلمہ شریف پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھنا ہو آپ کو تو ہمارے مفتی صاحب کے والد ماجد حضرت قاری حامد علی صاحب کو دیکھیں، کہہ رہا تھا کہ دین کا کام آپ کے گھروں تک پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا وہ علماء نے تو اٹھایا ہے۔ یہ واقعہ پھر تقریر ختم۔ حضرت امام غزالی کا نام سنا ہے آپ نے، 505 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور کتنے بڑے آپ فقیہ تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے صوفی تھے، علماء سے پوچھی آپ کو بتائیں گے۔ بیت المقدس میں ایک بزرگ آرام فرما تھے، وہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تخت بچھایا جاتا ہے نورانی، انبیاء کرام جلوہ بار ہیں، تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے انبیاء کرام۔ اسی درمیان حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہمارے پیارے نبی سے فرمایا کہ آمنہ کے لال مجھے اپنے کسی امتی عالم سے ملاقات کرائیے، میری ملاقات اپنی امت کے کسی عالم سے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد دین کا کام اہل علم کریں گے، علماء کریں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی امت کے علماء ہوں گے کیسے، کسی عالم سے ملاقات کراؤ تاکہ میں اس کا امتحان لوں۔ تو حضور پاک نے سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی بار، اور موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے جس عالم کو پیش کیا اس عالم کا نام ہے امام غزالی۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ پیش ہوئے حضرت امام غزالی، خواب کی بات ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آپ سے فرمایا، سوال کی، آپ سے نام پوچھا، بہرحال اس کے بعد کوئی بات پوچھی تو آپ نے ایک بات کے جواب میں 10 جوابات دیے، یعنی جو ایک جس بات کے جواب میں صرف ایک بات ہو سکتی تھی آپ نے 10 باتیں کہی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بیٹے میں نے آپ سے صرف ایک بات پوچھی تھی جس کے جواب میں صرف یہ بات کہہ دیتے ختم ہو جاتی، لیکن آپ نے مسلسل 10 جوابات دیے، ایک جواب دیتے بات ختم۔ حضرت امام غزالی نے عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ نے صرف یہی تو فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ہی عصایا، اس کا جواب مکمل ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، مگر آپ نے اس کے بعد کیا کہا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ آپ بھی تو کئی جوابات دے رہے تھے، موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں بیٹے یہ تو دیکھ میری گفتگو کس سے ہو رہی تھی، میں یہ چاہ رہا تھا سلسلے کلام دراز ہوتا رہے، مجھے خدائے پاک سے تکلم کا شرف حاصل ہوتا رہے، میں گفتگو کو اس لیے بڑھا رہا تھا تاکہ خدائے پاک کے کلام کی برکتیں حاصل کی جا
सकें। इमाम गज़ाली मुस्कुरा के हद अदब में रहते हुए अर्ज करते हैं, अल्लाह के कलीम, मेरा मकसद भी तो यही है कि खुदा के पैगंबर से गुफ्तगू दराज होती रहे, इनके फैजान से मेरा सीना माला माल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने मुस्कुरा करके हमारे प्यारे नबी से अर्ज़ की, मूसा कलीमुल्लाह ने, कि अल्लाह के पैगंबर, मैंने देख लिया आपकी उम्मत के अहले इल्म की शान क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाइयों, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं बस यहीं पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, और ये जो मैंने 4 मिसरे पढ़े थे, इसी को मेरी तकरीर का आप खुलासा समझिए, इस पे अमल कीजिए कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन, पूरा मजमा जोर से बोलिए, अपने बच्चों को लेकिन आधी रोटी खाएंगे। घर का माहौल देखना हो मुफ्ती साहब, बस हाँ बस, घर का माहौल हमारे मुफ्ती साहब का माशाअल्लाह, बहनें, और घर पे पर्दे का माहौल जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो इनके वालिद साहब ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये मुबालगा नहीं है, हकीकत है, ये सच्चाई है। इनके एक बहनोई हमारे दोस्त हैं, और फिर हमारा एक पुराना रिश्ता भी है। हमारे वालिद साहब जो हैं, इनके वालिद साहब हज़रत क़ारी हामिद अली साहब के पास उन्होंने क़िराअत का कोर्स किया था, और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि अपने असातिज़ा में से किसी उस्ताद से मोहब्बत करने वाले उस तरह के नहीं देखे जैसे मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि वो अपने उस्ताद से मोहब्बत किया करते थे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत फरमाते थे। तो ये हम हर घर में माहौल बनाएं, खुदा ना खास्ता। भाई मुफ्ती साहब, कल को अगर मदरसों के उस्ताद पढ़े तो हमारे घरों का माहौल तो अच्छा रहे। जब हम हर घर को मदरसा ही बना देंगे, लगा जी जी जी, क्या बात है। जब हर घर ही हमारा स्कूल है, हर घर ही हमारा इंस्टीट्यूट है। मदरसा या स्कूल इमारत का नाम नहीं होता, तरबियत का नाम होता। पढ़ाने वाला अगर उस्माने हारूनी हो तो चटाई पे बैठ करके भी ख्वाजा मोइनुद्दीन बना दिए जाते हैं। पढ़ाने वाला अगर इमाम आज़म अबू हनीफा हो तो टूटी चटाई पर बैठकर पढ़ाया जाता है, और शागिर्दों की लिस्ट में इमाम ज़ुफ़र, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद जैसे बेहतरीन तलामिज़ा तैयार हो जाते हैं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये तो आज इस ज़माने का कल्चर है कि भैया एडमिशन से पहले 10,000 जी जी, स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तुम, तबीयत भाग हो जाएगी आपकी। प्राइवेट स्कूल में अगर आप एडमिशन कराने जाओगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। 2-3 बच्चे हैं तो पता चलेगा सब इसी में निमट गए। तो वो ठीक है, आजकल है, और ये अमीरों से भी कहता हूँ, बल्कि मैंने उस दिन कसीम से भी कहा था, कसीमुल हक से भी, कि भाई इलेक्शन के तौर पे तुम जो देखते हो वो तुम्हारी अपनी मेहनत है, लेकिन इस इलाके में भी कायदे के स्कूल की ज़रूरत है नहीं स्कूल जो होने चाहिए, कम से कम बच्चियों के लिए तो होने चाहिए इंटर कॉलेज, जो हमारी बेटियां किसी की साजिश का शिकार न हो। तभी तो ऐसा होगा जब हमारे अपने स्कूल होंगे। जी जी, नहीं होंगे तो हमारी बेटियां जाएंगी, वो साजिशों का शिकार होंगी वो फिर। इसलिए मैं अमीरों से भी कहता हूँ, अभी मुफ्ती साहब से रास्ते में यही बात हो रही थी कि यार इतने मालदार पड़े अपने मुसलमानों में, मगर इन्हें भी तौफीक नहीं होती सही जगह पैसा खर्च करने। भाई बिजनेस पर्पज से ही लगा लो स्कूल, फ़ायदा तो तुम्हें ही होगा, मगर स्कूल नहीं लगाएंगे। वो मेहनत का काम है ना, कि चले ना चले, वो तो सेफ जोन में रहकर काम करेंगे। ऐसा काम करो जो फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। अब स्कूल में थोड़ा सा खतरा ये है कि बच्चे ना आए तो नुकसान भी हो सकता है। अरे नुकसान नहीं होगा, स्कूल भी खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो। और उससे पहले मैंने ये कहा कि हर घर को स्कूल बना दो, हर घर को मदरसा बना दो। बेटे बेटों को कुरान पढ़ाएं, बेटियां बेटियों को कुरान पढ़ाएं, माएँ बच्चियों को कुरान पढ़ाएं। हर घर हमारा दरसगाह बन जाए, क्लास रूम बन जाए, फिर देखो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में कैसे कैसे हीरे जवाहरात पैदा होंगे इंशाअल्लाह।
ایک سے ایک بہترین جید عالم دین پیدا ہوگا، سائنٹسٹ بھی پیدا ہوں گے، بہترین لائر بھی پیدا ہوں گے، بہترین MBBS ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے۔ اے ساتھیو، یہ 4 مصرے میری تقریر ختم۔ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا۔ یہ یاد آ گیا، جٹ پورا کتنی دور ہے یہاں سے؟ جٹ پورا معین علی نام ہے اس لڑکے کا، معین علی۔ میری ملاقات ہے، اتفاق سے ہو گئی ایک جگہ ملاقات، DM ہے وہ، اور یہ مڈل کلاس سے، یہ کوئی زیادہ مالدار نہیں ہے۔ میں نے تو یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، اتنی دیر کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی، البتہ میں نے یوٹیوب پہ ان کا سنا، بتا رہے تھے کہ میں ایک سائبر کیفے چلاتا تھا، غریب گھر سے تھا، لیکن ایک من تھا کہ کچھ بننا ہے، کر کے دکھانا ہے۔ ذہن بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، خود بتا رہے ہیں ذہن بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، مگر میں یہ سوچتا تھا کہ جو چیز ذہین طلباء، انٹیلیجنٹ جو بچے ذہین ہوتے ہیں، وہ 12 گھنٹے میں یاد کر لیتے ہیں، ہم 16 میں یاد کر لیں گے، کیا پریشانی، تھوڑی محنت زیادہ کر لیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا، آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ اور آج وہ بندہ DM پہنچا کہ نہیں پہنچا اونچی پوسٹ تک؟ من بنایا تو پہنچ گیا۔ تو ہمارے یووا کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ انٹر کر کے کیوں پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں؟ حوصلہ رکھا کریں، تعلیم جاری رکھا کریں، آپ محنت کریے، زمانہ آپ کو سلام کرے گا۔ آپ تعلیم کی طرف توجہ دیجئے، حوصلہ مت ہاریے، تاش کے پتوں میں مت لگیے، موبائل پہ زندگی برباد مت کیجئے، اپنی جوانی کو تباہ و برباد مت کیجئے، صحیح صحبت میں رہیے، کتابیں پڑھیے، کتابیں پڑھائیے، کتابوں کی صحبت حاصل کیجئے، اور پابندی کے ساتھ بلا ناغہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیے۔ پھر دیکھیے تمہاری زندگی میں کیسی رونق آئے گی، کیسا جلوہ آئے گا، انشاءاللہ یہ جہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ زندگی اس طرح سے گزار کے جاؤ پیارے کہ جدھر گزرو دنیا دیکھ کے کہے مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے، جب مر کے قبر میں جاؤ تو فرشتے کہیں جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم